بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین رب العالمین۔ پچھلی سے اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ صفوان ابن المعطل السلمی ثم الذکوانی انہوں نے آگے سے اونٹ پکڑا ہوا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہیں اور وہ اب فوج کی طرف واپس آ گئی ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد میں آپ سے ایک سائٹ کا ذکر کروں گا جس کا اس سے تعلق ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے مکے میں ہوا کرتے تھے، اور جس زمانے میں وہ مکے میں تھے مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینہ کا نام اصل میں یثرب تھا، یثرب اس شہر کا نام تھا۔ اس شہر میں 14 ڈسٹرکٹ سمجھ لیں، 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کے بھی سب قبیلے تھے، یعنی ان کے ایک چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ تھے دونوں کے درمیان، کہہ لیں تقریباً 14 ڈسٹرکٹ تھے، اور ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک سپرنٹینڈنٹ یا ایک گورنر ہی کہہ لیں، ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک گورنر۔ تو یہ مدینہ کے جو 14 ڈسٹرکٹ تھے، مسئلہ یہ تھا کہ ان 14 کے 14 کو اگر اکٹھے ہو کر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ہوتا یہ کہ 14 لوگ اگر ڈسٹرکٹ میں ہیں، 14 گورنرز ہیں تو 14 رائے ہیں، ایک بات پر سب کا اتفاق ہونا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہمیں آپس میں ایک لیڈر چوز کر لینا چاہیے، جس طرح آج کل پریزیڈنسی ہوتی ہے، اس زمانے میں بادشاہت تھی، ہمیں آپس میں ایک کو بادشاہ چن لینا چاہیے تاکہ تمام فیصلے شہر کے تمام ڈسٹرکٹس 14 کے 14 مل کر ایک انسان کے اس کو یونانیمسلی ووٹ ہو جائے نا۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے ڈسٹرکٹس میں سے، ہمارے ان سارے ضلعوں میں سے سب سے بڑا جو ضلع ہے، سب سے بڑا جو ڈسٹرکٹ ہے، اس کے گورنر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، چھوٹا رکھ لیں ابن ابی، پورا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ سب رسول کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی مدینہ کا نام مدینہ نہیں ہے، یثرب ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ابی ابن سلول کہتا ہے کہ سب نے اگری کیا کہ یہ ان کو اب گورنر یا ان کو اب مدینے کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اچھا، ان کی انوگریشن ڈیٹ بھی طے کر لی ان صاحب کی، ان کے لیے باقاعدہ تخت بنایا گیا، گانے تیار ہو رہے ہیں، کھانے تیار ہو رہے ہیں، یعنی پوری ایک سیریمونی ہونی ہے، اس کے بعد سے ان کو بادشاہ مقرر کیا جائے گا۔ اب الیکشن تو وہ جیت چکے، یعنی پریزیڈنٹ الیکشن تو ہو گیا ہے لیکن ابھی انوگریٹ نہیں ہوا، یہ معاملہ تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آ گئے مہاجرون کو لے کر مکے سے مدینے۔ جب وہ یثرب پہنچے ہیں تو یثرب کی میجورٹی نے ان کو اس طرح قبول کیا کہ یہاں تک کہ شہر کا نام ہی بدل دیا۔ مدینہ اصل میں کہتے ہیں عربی میں شہر کو، یثرب کا نام بن گیا مدینۃ النبی، نبی کا شہر۔ آج تک ہم اس کو یثرب نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ مدینہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اب اس وقت سے اس کا نام بدل گیا شہر کا۔ اب دیکھیے، جو بیچارہ اس کی پریزیڈنسی بھی ہو گئی تھی، الیکشن بھی جیت چکا تھا، تاج بھی اس کا تیار تھا، اور وہ سب تیار ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آتے ہیں اور ساتھ اپنے امیگرینٹس کو لے کر آتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نہ وہ یہاں کے سٹیزن ہیں، یہاں پر کیا مسئلہ ہوا ہے، وہ باہر سے آئے ہیں، نہ وہ مدینے کے نہ یثرب کے ہیں، اور وہاں سے یہ اپنے اتنے بھوکے مرتے ہوئے لے کر آئے ہیں جو ہماری ویلفیئر کی ضرورت میں ہیں، ضرورت مند ہیں۔ کسی بھی ملک میں کیا ہوتا ہے، سیاستدان کیا کرتے ہیں، یہ امیگرینٹس کو نکالو یہاں سے، یہ ہمارے ملک پر بوجھ ہیں، اور یہ امیگرینٹس ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی پالیٹکس ہوتی ہے نا۔ اب اس پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آئے ہیں اور میجورٹی ان کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جو یہودی قبیلے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، سب مان گئے ان کی قیادت کو۔ اب یہ کھڑا سڑ رہا ہے، اس کے پاس 2 آپشنز ہیں، یعنی سیاستدان ہونے کے ناطے یا 2 کام ہی کر سکتا ہے اب تو، یا تو وہ اپوزیشن میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں مانتے بھئی ہم ان کی قیادت کو، دوبارہ ریکاؤنٹ کراؤ، یا پھر اس کو احساس ہو جائے کہ اب تو یہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہے، اس کو جیتنا ناممکن ہے، اب اگر سیاست میں رہنا ہے بچوں تو پارٹی جوائن کرنی پڑے گی، اپنی پارٹی چھوڑ کر یہی پارٹی جوائن کرنی پڑے گی۔ تو سیاست کی مصلحت دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ میں ایک بڑا تجربے والا سیاستدان ہوں تو میری خاص قدر ہوگی، کیونکہ اگر یہ مدینے کو گورن کرنے آئے ہیں تو یہ میں تو فارمر گورنر ہی تھا سمجھ لیجئے، تو میری ایڈوائس کی تو بڑی اہمیت ہوگی، میری ویلیو کی جائے گی، میں وی آئی پی ہوں، پہلے سے وی آئی پی ہوں، مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گی۔ لیکن ہمارے نبی کے ہاں کچھ اور ہی معاملہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے ہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ اسے ملتی ہے جس نے سب سے زیادہ قربانی دی ہو، جس نے سب سے زیادہ دنیا کو چھوڑ دیا ہو۔ ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ لوگ اب ملینئر تو رہے نہیں، جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اتنے وہ وی آئی پی بن گئے ہیں۔ اب یہ صاحب آتے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ، اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ کے ساتھ،
ان کی وہ قدر ہی نہیں ہے اب جو پہلے ہوا کرتی تھی. اور دوسری بات اگر قدر کرانی ہے تو یہاں تو انما المؤمنون اخوہ سب برابر کے ہیں, کوئی وی آئی پی ہے ہی نہیں. اگر ایک کا مقام دوسرے سے اوپر ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, باقی سب برابر ہیں. یہی تو دین کی تعلیمات ہیں. اس کو یہ بات راسی نہ ہے کہ میں تو یہ گورننگ سرکلز میں بیٹھتا تھا, میری بڑی خاطریں کی جاتی تھیں, اب مجھے یہ تمام لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, میری تو بےزتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے اگر آپ نارمل طریقے سے بات کریں نا, وہ ان کے لیے بےزتی ہے. یہ اس کے دل میں اب بات کوڑ رہی ہے اس کو کہ یہ اسلام کہاں سے آ گیا, کیا مصیبت, میرا سارا کریئر ختم. اس نے بڑی کوشش کی اپنے کریئر کو ریوائیو کرنے کی. کیسے ریوائیو کرتا, اب اپوزیشن تو کر نہیں سکتا بیچارہ, تو اس نے کیا کیا, جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوتے ان سے پہلے وہ کھڑا ہو جاتا, لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں, اعلان کرنے والے ہیں, ذرا غور سے سننا. پھر بیٹھ جاتا. اس کو پتا ہے مجھے تو کوئی تقریر کرنے کا موقع ملنا نہیں ہے. فجر کی نماز میں سب سے پہلی صف میں پہنچ جاتا, دکھانے کی کوشش کرتا میں نبی کے بہت قریب ہوں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ابھی بھی میں وی آئی پی ہوں. اچھا ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کو کوئی گھاسی نہ ڈالے. پھر مسئلہ آیا احد کا. احد پہ تو اب جان دینے کی بات آ گئی ہے, تو کہتے یہ تو ہمیں مروا دیا. تو اس نے اس کے جو کچھ ساتھی تھے ان سب کو کنونس کر کے, یعنی ہماری فوج تھی 1000 کی تعداد میں, اس کی تقریباً 1/3 کو وہ واپس لے آیا, یعنی بیٹل فیلڈ چھوڑ گیا. یہ تو ٹریزن کہتے ہیں, اسے غداری کہتے ہیں. جب واپس آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں. یہ احد کے بعد کی باتیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں. احد پہ جو یہ معاملہ ہوا تھا نا ان لوگوں کی غداری کا, وہ خطبے کے دوران رسول نے وہ آیات سنائی. یہ بیٹھا تھا کہاں, اپنی شکل دکھانے کے لیے, پہلی صف میں. سنتے کے ساتھ ہی ایسا غصہ آتا ہے اسے, اٹھ کر خطبے کے دوران مسجد سے باہر واپس. لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, یہ مسجد سے باہر جا رہے ہیں دھکے مار کے لوگوں میں. پھر بھی کوشش کرتا تھا جہاں چاہے کہ کسی طرح رسول کو امپریس کر دے. اب یہ بنی مصطلق کی بات آتی ہے. بنی مصطلق ہم گئے تو اس نے سوچا یہ لوگ تو ویسے آسانی سے جیت جائیں گے, ہمارے نمبرز بھی زیادہ ہیں, وہ لوگ ویسے بھی فورس کم ہے, اور جب جنگ جیتنے کے بعد جب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا غنیمت کی, مال غنیمت کی, تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا. تو میں ایسا کرتا ہوں, میں فوج کے سب سے پچھلے حصے میں شامل ہوتا ہوں, سب سے دور اس کا کیمپ, یعنی سب سے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, سب سے رسکی جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو ہیں, اور سب سے پیچھے آخر میں جان بوجھ کر یہ صاحب, تاکہ لڑنے کو بھی آئیں تو شاید مجھے لڑنے کی تو نوبت ہی نہ آئے, لیکن جب مال غنیمت کی بات آئے گی تو میں ہاتھ اٹھا لوں گا. اس سلسلے میں یہ بنی مصطلق میں جو جب بھی سفر کی بات ہو رہی تھی نا, اس میں بھی یہ ساتھ تھا. اچھا وہاں گئے, بڑی آسانی سے ہمیں فتح حاصل ہوئی. واپسی پر ایک عجیب واقعہ ہوا جس کا شاید آپ کو علم ہو شاید نہ ہو. دیکھیے ہمیں فتح تو ہوئی ہے, لیکن فوج کا باہر جانا اور اتنا دھوپ میں مشکل میں سفر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر آپ کے ساتھ اگر سفر اپنے کوئی لمبے سفر اگر کیے ہوں, کبھی دوستوں کے ساتھ بھی کیے ہوں, ایک وقت آتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی چڑ ہو جاتی ہے, یار چھوڑو بات تم. اس سفر کے دوران انسان ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے. ہوا یہ کہ رستے میں کہیں رکے تھے ایک نہر, ایک کنویں پر. کیونکہ صحرا میں تو بس کنویں پہ ہی رکنا پڑے گا نا, وہاں کنویں پہ رکتے ہیں. لمبی لائن لگی ہوئی ہے صحابہ کی, مہاجرون بھی ہیں, انصار بھی ہیں. اگر آپ کو مہاجرون انصار کا علم نہیں ہے کوئی بات نہیں, میں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں. مہاجرون وہ لوگ جو مکے میں ہوا کرتے تھے اور سب چھوڑ چھاڑ کر نبی کے ساتھ مدینے آ گئے. انصار وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی, مدینے کے رہنے والے. اس طرح سمجھ لیجئے کہ لائن میں کچھ لوگ مکے والے اور کچھ لوگ مدینے والے. ٹھیک ہے, اب وہ لائن میں کھڑے ہیں, کافی دیر انتظار کر رہے ہیں, ایک ہی کنواں ہے. اب وہ کھڑے کھڑے ایجیٹیشن ہو جاتی ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ ایک مکے والے تھے, وہ ذرا پھسل کر یا کچھ دھکے کی صورتحال بن گئی مدینے والے کی طرف, انہوں نے پیچھے واپس دھکا دے دیا, ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی. جو مکے والے تھے انہوں نے پھر مدینے والے کو ذرا لات مار دی اور وہ گر گئے. اچھا اب وہ گرے تو ان کو اتنا غصہ, تم ہوتے کون ہو؟ ان کے ذہن میں ابھی خیال آ رہا ہے کہ یہ لوگ مکے والے ہمارے شہر میں, ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, ہم نے ان کو گھر دیا, ہم نے کھانا دیا ہے, اور یہ آ کر ہمیں ایسے. اس نے آواز دی, یا للانصار, انصاریوں یعنی مدینے والوں آ جاؤ. تو یہ کہا جاتا ہے جب لڑائی والی بات ہو. تو اس نے اپنے سارے بلا لیے اپنے انصار. مکے والے جو انہوں نے لات ماری تھی انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس ہیں, میرے پاس بھی ہیں. یا للمہاجرین, وہ مہاجرین کو بلا لیا انہوں نے. اب ادھر انصار ادھر مہاجرین, ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہونے والی ہے, لڑائی پر آ گئے. دو لوگوں کی بات تھی, اتنی سی بات تھی, اس کو اتنا بڑا ایک دم سے بنا دیا گیا. یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھنے کو. یہ تمام اہل ایمان ہیں, یہ تمام مسلمان ہیں, یہاں تک کہ یہ تمام اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن یہ تمام اچھی صفات ہونے کے باوجود انسان پھر بھی انسان ہوتا ہے، اور لڑائی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں کسی اور اہل ایمان کے لیے برے احساسات مت ڈال، نہ آنے دے۔ یہ دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایجیٹیشن ہو جاتی ہے، دو اچھے مسلمان ہیں ان کے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو پوری یعنی سب کو، دو آدمیوں کے جھگڑے کو دو قبیلوں کا جھگڑا بنا دینا، دو شہروں کا جھگڑا بنا دینا، دو گروہوں کا جھگڑا بنا دینا، یہ غلط بات ہے۔ اچھا اب یہ جھگڑا ہونے ہی لگا تھا تو رسول پر رپورٹ پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں، یہ رپورٹ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انہا کلمۃ منتنہ دعوہا فانہا کلمۃ منتنہ، کہتے ہیں چھوڑ دو یہ چیز، تم لوگوں نے بڑی بدبودار قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، بری بو والے لفظ استعمال۔ کیا لفظ استعمال کیے تھے؟ دو لفظ استعمال کیے تھے، مہاجرون اور انصار۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ لفظ قرآن میں عظیم ترین لوگوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مہاجرون مکے کا نام نہیں ہے، مہاجرون ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ سب گھر والے چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، پیسے چھوڑ کر، اپنی لائف کو رسک کر کے رسول کی اطاعت میں پہنچ گئے۔ اس سے زیادہ وفاداری کیا ہوگی؟ اتنا بڑا ان کو ایوارڈ ملا ہے قرآن میں کہ ان کو مہاجرون کہا گیا ہے۔ دوسری طرف یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ لوگ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ کہ خود بھوکے مر رہے ہوں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو انصار کہا ہے قرآن نے، بلکہ ان کو تو کمپیئر کیا ہے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون سے، اتنا بڑا اعزاز دیا۔ یعنی یہ الفاظ مہاجرون اور انصار یہ بدبودار الفاظ تو نہیں ہیں، یہ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ جو لوگ ان الفاظ کا اعزاز اپنے پاس رکھتے ہیں وہ جنت کے اعلیٰ ترین رہنے والوں میں سے ہیں، تو یہ کیسے کہہ دیا ہمارے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ الفاظ بدبودار ہیں؟ یہ اس لیے کہا کہ جب اتنے خوبصورت الفاظ، جن الفاظ کے پیچھے کیا ہے؟ اسلام کی کوئی خدمت ہے، مہاجر کے لفظ کے پیچھے اسلام کی خدمت ہے، انصار کے لفظ کے پیچھے اسلام کی خدمت ہے، جب اسلام کی خدمت کی بنیاد پر دیے گئے نام مسلمانوں کے لیے آپس میں فرقے کی وجہ بنے تو پھر وہی اچھے نام بدبودار نام بن جاتے ہیں۔ تو یہاں تک ابھی کہانی یہاں رکتے ہیں، پھر آگے مزید بات کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔